ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہوائی باتیں کر کے کہیں کہ صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ہم اس لیے اٹھ کر جانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے، 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دھرنا ہوگا اور بھرپور دھرنا ہوگا، یہ جلسہ عام میں تبدیل ہوگا۔ 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام بنے گا۔ 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ۔ لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں، پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ جماعت اسلامی جب بات کرتی ہے نا تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانیت جماعت اسلامی کے اندر چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ، پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن اور پاکستان میں کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت اسلامی سے زیادہ پاکستانی ہے۔ اور دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش میں دیکھ لو کہ جس پاکستانیت کی قیمت پھانسی کے پھندوں کے اوپر انہوں نے ادا کی، اللہ تعالیٰ نے حالات کو تبدیل کیا ہے۔ کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی ایڈونچرزم پر بات کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے ایک ایک بچے کو آن کرتے ہیں، ایک ایک جوان کو آن کرتے ہیں اور ایک ایک ادارے کو آن کرتے ہیں۔ سب ہمارے ادارے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ تنخواہ دار تو فوجی بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہے، تنخواہ دار تو کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی ہے، کوئی پروفیشنل بھی ہے، میڈیا کا پرسن بھی ہے۔ ہم ان سب کی بات کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے، ورنہ مر جائیں گے لوگ۔ لوگ جب اپنی تنخواہ گھر میں لے کر آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ اس تنخواہ سے زیادہ تو بل آیا ہوا ہے، کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، کوئی شوق میں آ کر نہیں بیٹھے ہیں، ایک قومی ضرورت کے تحت بیٹھے ہیں، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اور ناک اونچی اور نیچی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بھائی سارا کریڈٹ حکومت لے لے اور اعلان کرے، لیکن اقدام کرے۔ صرف اعلانات سے تو ہم بہلنے والے نہیں ہیں، اقدامات سامنے آنے چاہیے۔ وہ ایگریمنٹ کریں جس میں اقدامات شامل ہوں، تو مذاکرات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ہوائی باتیں کر کے کہیں کہ صاحب آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ہم اس لیے اٹھ کر جانے کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ ہمارا دھرنا جاری ہے اور کل انشاءاللہ ہم مارچ کریں گے بری روڈ پر۔ 11 تاریخ کو لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دھرنا ہوگا اور بھرپور دھرنا ہوگا، یہ جلسہ عام میں تبدیل ہوگا۔ 12 تاریخ کو پشاور میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام بنے گا۔ 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا ہوگا، وہ بھی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ۔ ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد اگر انہوں نے بالکل بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو یہ آپشن بھی موجود ہے کہ پھر ہم اپیل کریں گے، پیسفل اپیل، کہ لوگ پھر بجلی کے بل ادا نہ کریں۔ ہم یہاں تک نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہڑتال ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم عوام سے اپیل کریں پرامن طریقے سے اور لوگ اپنا کاروبار بند کریں۔ پہلے ہی کاروبار بند کر دیا انہوں نے، پہلے ہی ہماری شاہراہیں بند کر دی ہیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی سیریس پارٹی ہے، ہمیں ایشو کو ریزالو کرنا ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے۔ حکومت نے کل آئی ہے، ان کی کمیٹی تھی، ہم نے اس کو ویلکم کیا، انہوں نے گفتگو کی، ہماری کمیٹی نے بھی بات کی، ان کی کمیٹی نے بھی بات کی، اور پھر جب وہ کہنے لگے کہ چلیں اب آپ باتیں ہماری ماننا شروع کر دیں تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی تحریر میں دے دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں ایگریمنٹ وہ بنا کر دے دیں اور وہ آپ ہمیں دیں گے، پھر ہم لوگ بیٹھ کر، ہماری کمیٹی بھی اور ہمارا نظم بھی بیٹھ کر بات کرے گا۔ اور ہماری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری پارٹی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو پاکستان کے لوگوں نے امید اس دھرنے سے وابستہ کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ امیدیں پرامن سیاسی مزاحمت کرنے والے لوگوں سے اگر امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو انارکی پھیلتی ہے، پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ ہم پرامن ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں اور اپنا آئینی سیاسی جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ دھرنا ختم ہو تو مسئلہ حل کر دیں، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کا کوئی پرابلم ہے تو آج وہ تحریر میں ان کا آ جائے گا، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ ہماری طرف سے نہ کوئی ضد ہے نہ آنا ہے، ہماری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایشو ریزالو کریں اور لوگوں کو سہولت پہنچائیں۔ بس یہ ہے اب تک کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکیں۔ جی، جب تک کوئی دوسرے کا صاحب جی بولیں بولیں۔ اصل میں یہ تو آپ حکومت سے ہی پوچھیں نا، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں یہاں بھی اور مذاکرات میں بھی، ان کے پاس کچھ یہ لیاقت صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، آپ کوئی جواب ہو تو بتا دیں۔ میں کہ لاک ان کے پاس ہے نہیں، ویسے ہی ڈیڈ ہے۔ کہہ رہے ہیں لاک ان کے پاس ہے نہیں، ویسے ہی ڈیڈ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس میں وہ کہیں کہ نہیں ایسے کر لینا چاہیے۔
اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تحریر میں دیں گے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے، ظاہر ہے ہم نے کوئی لڑائی تھوڑی کرنی ہے. تو ہماری جو بھی بات ہے وہ واضح ہے، جو ہم نے وہاں کی ہے وہی ہم یہاں کر رہے ہیں. اور اس پر اگر ان کی طرف سے کوئی پریکٹیکل پرابلم ہوگی وہ سامنے آ جائے گی، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے. لیکن اگر پریکٹیکل پرابلم نہیں ہے اور وہ صرف اس لیے ٹالنا چاہتے ہیں کہ بس ٹالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا. اصل میں دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ظاہر ہے محسن نقوی صاحب آئے، ہم نے ان کو بھی ویلکم کیا، اور اگر پرائم منسٹر بھی آئیں گے تو ان کو بھی ویلکم کریں گے. بہرحال اب ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں نے کہا نا کہ ہم ظاہر ہے ایک اپنی ویلیوز اور اقدار رکھنے والی پارٹی ہے اور سیاسی وقار کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر آئیں تو بھی ویلکم کریں گے. لیکن جو آپ نے جو دوسری بات کہی ہے، ہاں ایگریمنٹ پہ عمل درآمد. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جماعت اسلامی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا اور ہم جب چلے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں مانتے. ہم سے دھرنا کتنی دور ہوتا ہے، کتنی دور ہوتا ہے. ہمیں تو اعلان کرنا ہوتا ہے، ہمارے کارکن پورے پاکستان میں دھرنا دینے شروع کر دیں گے. ہماری جو الحمدللہ یہ اسٹرینتھ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اسٹرینتھ انشاءاللہ ان کو مجبور کرے گی کہ اگر یہ کوئی ایگریمنٹ کریں گے تو اس پر عمل درآمد بھی کروائیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ بس وقتی طور پر ٹالنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ تحریر کا ایک ٹکڑا دے دیں گے اور اس کے بعد ہم خوشی خوشی گھر چلے جائیں گے. یہ ہم اس لیے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو آئے اس لیے کہ مسئلہ حل ہو. اگر یہ مذاکرات پر عمل کریں گے ایگریمنٹ پہ تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو دھرنے بھی کتنی دور ہوں گے اور احتجاج بھی کتنی دور ہوگا اور شاہراہیں بھی کتنی دور ہوں گی. سارے آپشن موجود رہیں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت جماعت اسلامی کو جانتی ہے اور وہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. ہر صورت میں ہم پرامن رہیں گے. اور دیکھیں اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا